سب سے پہلے مسیح میں آپ سب کو سلام، جتنے بھی ہمارے ساتھ آن لائن ہیں یا جو بھی فیس بک پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، جس بھی میڈیم سے ہم یہ آواز آپ تک پہنچے، تو میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت دے گا۔ اور یہ جو خداوند نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے MGTV کا، اس کے وسیلہ سے خداوند بہت تیری روحوں کو جو ہے وہ نئی روشنی کی طرف لے کر آنے کو ہے، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے ان کی روحوں گرمانے کو ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے خداوند بہت سے لوگوں کو برکت دے گا، گھرانوں کو برکت دے گا۔ آج خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 3 آیت پڑھیں گے، 14 آیت پڑھیں گے اور 26 آیت پڑھیں گے۔ مگر اس سے پیشتر کہ ہم یہ آیات پڑھیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ خدا کا کلام زندگی بخش کلام ہے۔ کلام زندگی بخش ہے۔ کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام جو ہمارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں وہی کلام بن جاتا ہے۔ جو میرے منہ سے باتیں نکلتی ہیں وہ میرے نام سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ جو شہری بھائی نے کے منہ سے باتیں نکلیں گی وہ ان کے نام سے منسوب ہوں گی۔ جو یسوع کے منہ سے باتیں نکلیں وہ یسوع کے نام سے منسوب ہیں۔ مگر یہ جو 66 کتابیں ہم پڑھتے ہیں، یہ پوری کی پوری 66 کتابیں پاک روح کی تحریک سے لکھی گئی اور خدا سے منسوب ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ صرف اسی مکاشفہ کو ہم نے سمجھنا ہے، اسی حقیقت کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جس کے منہ کا یہ کلام ہے وہ کتنی قدرت والا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے جو کہ کلام میں ہمیں بہت تیرے ایسے حوالہ جات ملتے ہیں جن میں ہمیں نظر آتا ہے، تو ہم اس بات کو جانیں گے کہ جو بھی الفاظ ہم بولتے ہیں وہ تاثیر رکھتے ہیں، وہ اثر رکھتے ہیں، وہ بے معنی نہیں ہوتے، بے وجود نہیں ہوتے اور بے تاثیر نہیں ہوتے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ آج کلام کے حوالے سے ہی پڑھیں گے۔ مرکز 4 باب، اس کی 3 آیت پڑھتے ہیں۔ یوں لکھا ہے، سنو دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا۔ پھر آگے 14ویں آیت پڑھتے ہیں، بونے والا کلام بوتا ہے۔ پھر آگے 26 آیت پڑھتے ہیں، اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے۔ آمین۔ آمین۔ یہاں پر بیج کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بندہ جو 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا بونے کو نکلا ہے؟ بیج بونے کو۔ 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جو بیج بونے والا ہے وہ بو کیا رہا ہے؟ کلام۔ کیا بونے نکلا ہے؟ بیج۔ کیا بویا جا رہا ہے؟ کلام۔ اور کیسا؟ اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے۔ تو آج کا کلام اگر ہم اس مکاشفہ کو سمجھ لیں تو ہم اس بادشاہت کو اپنی زندگی میں، اپنے گھرانے میں، اپنے بچوں کی زندگی میں، اپنی نسل میں اسٹیبلش کر سکتے ہیں خدا کی بادشاہت کو۔ کیونکہ جو بیج بونے والا ہے وہ بیج بونے نکلا ہے اور کلام کا بیج بو رہا ہے، اور وہ ایسا بیج ہے جو بویا جا رہا ہے کہ جیسے خدا کی بادشاہی اسٹیبلش ہوتی ہے جب کلام بویا جاتا ہے، جب بیج بویا جاتا ہے۔ بیج کے حوالہ سے یہاں پر یسوع نے جو تمثیل کے طور پر استعمال کیا وہ بیج کو کیا۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، بیج کی فطرت ہے اس نے اگنا ہی اگنا ہے۔ بیج کی فطرت ہے
اس نے اگنا ہی اگنا ہے، لہٰذا جو بھی آپ بیج بو رہے ہیں اس کو پہچانیے، کیونکہ جیسا بیج آپ بوئیں گے ویسا ہی اس پر پھل لگے گا۔ جب ہم وہ بیج بونے والے کی مثال کو دیکھتے ہیں، یہی اگر ہم سارا پڑھیں تو 4 طرح کی ہمیں زمینیں نظر آ رہی ہیں۔ وہاں پر جو فیلئر نظر آ رہا ہے، اگر بیج بویا ہے اور رزلٹ سامنے نہیں آیا تو وہ زمین کا ہے، مگر جہاں پر بیج زمین میں گیا وہیں پر وہ اگ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بیج کی فطرت ہے اگنا۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جو بھی ہم بولتے ہیں، کیونکہ یہاں پر 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بونے والا کیا بونے نکلا ہے؟ کلام کو، کلام کا بیج بو رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہمارے منہ سے نکل رہا ہے وہ بھی ایک بیج ہے۔ ہم اکثر بولتے ہوئے بہت کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں کہ جس میں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھتانا کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ جو کچھ ہم نے بولا ہوتا ہے اس کا رزلٹ ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کلام، جو میرے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، انہوں نے اب اپنا پھل مجھے دینا شروع کیا ہے، اور وہ میرے لیے تکلیف دہ ہے یا خوشی کا باعث ہے۔ یہ وہی ایک ایکٹ ہے، وہی ایک عمل ہے جو میں نے پہلے کیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم مرکز کی انجیل کو اور سٹڈی کریں تو جو کچھ بھی بیج بویا جاتا ہے ایمان کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں جو بھی بیج بوتے ہیں، اگر کوئی آم کے درخت کا بیج بو رہا ہے تو اس کو پتا ہے یہ میں بیج بوؤں گا اور یہ اگے گا اور پھل لگے گا، اور وہ پھل پھر میں کھاؤں گا، بیچوں گا، اس طرح میں معاشی طور پر بھی اور ویسے بھی اس پھل کی تاثیر کو میں انجوائے کر سکوں گا۔ تو جو کچھ بھی ہم بیج بوتے ہیں ایک پیچھے اس کے ایک امید ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں وہ بے تاثیر نہیں ہوتا، بے معنی نہیں ہوتا، اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ضرور آتا ہے۔ ایمان کے ساتھ جب ہم بولتے ہیں ان 66 کتابوں میں سے جو خدا کے کلام سے منسوب ہیں، خدا کے نام سے منسوب ہیں، تو رزلٹ بھی اسی قدرت کے ساتھ آئے گا، اسی پاور کے ساتھ آئے گا جس کے نام سے یہ الفاظ منسوب ہیں۔ یسوع نے، ہم دیکھتے ہیں کہ پترس نے کہا کہ کیا میں پانی پر چل سکتا ہوں؟ یسوع نے کہا آ، وہ آیا اور پانی پر چلا۔ یسوع پانی پر چلا، پترس پانی پر چلا، جب تک وہ اس کلام پر جو اس سے کیا گیا ایمان کے ساتھ کھڑا رہا وہ اس پانی پر چلتا رہا۔ مگر جو ہی ایمان کی کمی کے وسیلہ سے ایمان کی کمی اس میں آئی اور اس نے حالات اور اپنے آپ پر نظر کی تو وہ پانی میں ڈوبنا شروع ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا کہ بیج کی فطرت ہے اگنا۔ کلام ہمارے منہ سے نکلتا ہے، اور اس زبان کے حوالہ سے کلام میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ اگر ہم مرکز کی انجیل کو دیکھیں اور اس کا 11 باب اور اس کی 22 سے 23 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر ایک یسوع نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر پہاڑوں سے کہیں گے کہ وہ ہل جائیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس کے 11 باب کی 22 اور 23 آیت پڑھتے ہیں۔ یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ یہ ہے وہ قدرت جو ہمارے الفاظ میں ہے، یہ ہے وہ طاقت جو ہمارے الفاظ میں ہے، مگر ہم نے بولنا کیسے ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اور ایمان ہمارا کس پر ہونا چاہیے؟ خدا پر، جس کا ہم کلام بول رہے ہیں۔ یہاں پر جو ایک خوبصورت بات جو میں اکثر اس چیز کو ایکسرسائز بھی کرتا ہوں اور میں اکثر اپنے میسیجز میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ یسوع نے کہا
कहना है हमने, कैसे पहाड़ ने जाना है, वो सारी इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो हमने नहीं करनी, मगर हमने ईमान से बोलना है। हमने अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल ऐसे करना है कि जैसे खुदा की कुदरत को हमने रिलीज़ करना है, और यही वो कुदरत है, यही वो ईमान की ताकत है जो पहाड़ों को हटा देती है, और यही वो कुदरत है जो मोजज़ात को रूनुमा करती है, जो शिफा को हमारी ज़िंदगियों में जारी करती है, और हमारे अल्फाज के वसीला से जो हम खुदा के कलाम में से बोलते हैं, खुदा की पाक रूह की रहनुमाई में बोलते हैं, बहुतेरों के लिए बायसे बरकत होते हैं। ये ज़ुबान ही है जिसको हमने काबू करना है, ज़ुबान ही है जिसमें ज़िंदगी है, ज़ुबान ही है जिसमें मौत है। क्योंकि अगर ज़बूर 45 बाब और उसकी पहली आयत में देखें तो वहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हमारी जो ज़ुबान है वो माहिर कातिब का कलम है। सो जो कुछ भी हम बोलते हैं हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सोच समझ कर बोलें, क्योंकि ये एक ऐसी राइटिंग है, एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसी पावर खुदा ने हमें दी है कि जिससे हम अगर ज़िंदगी लिखेंगे तो ज़िंदगी हम पाएंगे, अगर मौत लिखेंगे तो मौत पाएंगे, अगर बीमारी लिखेंगे तो बीमारी पाएंगे, और अगर मौजज़ा लिखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा भी रूनुमा हो सकता है। ज़रूरत किस बात की है कि हमने इस माहिर कातिब का उस तौर पर इस्तेमाल करना है जिस तौर पर हमें बाइबल में बहुत सी गवाहियाँ नज़र आती हैं। सो अपनी ज़ुबान को इस तौर पर इस्तेमाल करें, अपने अल्फाज को इस तौर पर इस्तेमाल करें कि ये आपके लिए ज़िंदगी को प्रोड्यूस करे। अब ये ज़ुबान है क्या? जब हम ज़ुबान की बात करते हैं, इसके इस्तेमाल की बात करते हैं, तो ये जो ज़ुबान का टूल खुदा ने हमें दिया है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? अमसाल की किताब उसके 12 बाब की 18 आयत में हम देखते हैं कि दानिशमंद की ज़ुबान सेहत बख्शती है। यही वो ज़ुबान है जो हमें सेहत बख्शती है। और अक्सर जब हम मुख्तलिफ़ घरों में जाते हैं, ये लोग हमारे पास आते हैं दुआ करनी है, तो उनका सिर्फ़ फ़ोकस इस बात पर होता है कि ये दुआ करें और हम शिफ़ा पाएँगे। जबकि अपने लिए वो बुरे अल्फाज बोलते हैं, वो नाउमीदी को बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी शिफा रुकी हुई होती है। ये ज़ुबान है जो हमारी शिफा के आगे एक दीवार खड़ी कर देती है। हमारे अल्फाज का इंतखाब जो इस ज़ुबान के वसीला से डिलीवर हो रहा है, वही हमारे लिए एक दीवार बन सकता है, एक ऐसी रुकावट बन सकता है जो हमें हमारी बरकतों से महरूम रख सकती हैं। सो हमारा अपना इस्तेमाल अपनी ज़ुबान का हमारे लिए बाइस बरकत हो सकता है, और बहुतेरों के लिए भी बाइस बरकत हो सकता है। हम साल के 15 बाब की अगर 4 आयत में देखें तो यही ज़ुबान हयात का दरख्त है। और 16 बाब की उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं। ज़बूर 16 अमसाल 16 बाब उसकी पहली आयत, बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। यूं लिखा है, दिल की तदबीरें इंसान से हैं लेकिन जुबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। हम जो कुछ भी बोलते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है, और हमने ये तयन करना है कि हम क्या बोल रहे हैं, और उसका हमें जो रिजल्ट खुदावंद की तरफ से मिलेगा वो वैसा ही होगा जैसा हमने बोला है, जैसा हम अपने लिए बोल रहे हैं। सो लिहाजा जब भी आप बोलते हैं, दुआ करते हैं, यसु ने एक जगह पर कहा तुम दुआ करते हो और नहीं मिलता, इसलिए कि सही तौर पर हम दुआ नहीं कर पा रहे होते, हमें उस तौर पर उस लेवल पर जाकर दुआ नहीं करनी आ रही होती, क्योंकि हमें अल्फाज का या उस कुदरत के मुकाशफे से हम नावाकिफ़ होते हैं जो हम अल्फाज के ज़रिए से अपने मोजे को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो बहुत बहुत ही ज़्यादा अहम है कि हम अपने अल्फाज का चुनाव अपने बहुत ही समझदारी के साथ करें। अक्सर हमारे घरों में जो एक अहम जो चीज़ें हम देखते हैं, जो अक्सर किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह होती हैं या लड़ाई झगड़े की वजह होती हैं, वो ये ज़ुबान ही होती है और वो हमारे अल्फाज ही होते हैं। हम जब किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो
معاملات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابلیس ہمارے ان الفاظ کے چناؤ کو، غصے کو جب ہمارے اندر وہ بڑھاتا ہے تو الفاظ ہمارے ایسے نکلتے ہیں جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور جب نفرت پیدا ہوگی تو پھر ہمارے پاس جو رزلٹ آئے گا وہ بھی بیماریوں، تکلیفوں، تنگ دستی کی صورت میں ہی آئے گا۔ اور بہت سے ایسے جو لعنتیں ہیں، جن کے جو بیماریاں ہیں، لعنتیں ہیں جن کے پیچھے غصہ ہوتا ہے، جن کے پیچھے جیلسی ہوتی ہے، جن کے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے الفاظ اثر رکھتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ایک جگہ پر میں میٹنگ میں تھا، وہاں پر ایک بہن اپنے بیٹے کو لے کر آئی، تو وہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ اسلام آباد میں تھا، اور میرے ساتھ جو وہاں کے لوکل پاسٹر تھے، اور جب ہم اس بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ تقریباً 5-6 سال کا تھا اور بہت زیادہ بیمار تھا، اور اس کا سانس ٹوٹتا تھا، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ڈاکٹرز کو بھی کہ وجہ کیا ہے۔ جب سنڈے سروس کے بعد وہ بہن اس بیٹے کو لے کر آئی، ہم نے اس کے لیے دعا کرنا شروع کی، اور جب ہم دعا کر رہے تھے تو مجھے اور اس پاسٹر صاحب کو بھی سیم ہی فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم ہوا میں مکے مار رہے ہیں۔ جب میں نے پاسٹر صاحب کو کہا کہ سر جی وجہ کچھ اور ہے، اور ہمیں رہنمائی کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس بیٹے کے لیے جب پاک روح سے رہنمائی مانگی، تو خدا پاک روح نے ہماری رہنمائی کی کہ اس ماں نے جب یہ بچہ چھوٹا تھا اس کے لیے موت مانگی تھی، اور وہی ایک لعنت اس بچے پر آج بھی ہے جس وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ جب ہم نے اس بہن سے اس بات کا ذکر کیا تو اس کو یاد آیا، اور اس نے کہا کہ ہاں جی، میں نے ایک دفعہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، تو یہ ابھی بہت چھوٹا تھا، تو میں نے اس طرح اس کے لیے کہا تھا۔ اب وہ الفاظ اس بچے کے لیے جو لعنت کا باعث بنے ہوئے تھے، اس کو موت کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ ہم نے اس بہن کی کونسلنگ کی، اور اس نے توبہ کی اس حوالے سے، اور اپنے بیٹے کے لیے ہم نے اسی کو کہا کہ دعا کرے ہمارے پیچھے پیچھے۔ ہم نے اس کی کونسلنگ کی، اور جو ہی اس بچے پر سے ان الفاظ کی لعنت کو توڑا گیا، وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی لمحہ بچے کے جو جرک آ رہے تھے سانس کے، وہ بالکل سٹیبل ہو گیا، اور اس کا بخار بھی اسی وقت اتر گیا۔ اکثر جب ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بولتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ بولتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر بولیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ ہماری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے، اسی سے ہم زندگی بھی لکھ سکتے ہیں، اور اسی سے ہم موت بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی امثال کے 18 باب کی اگر 21 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر بڑا کلیئرلی اس بات کو لکھا گیا ہے جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ ہمارے الفاظ، میں اکثر جب میرے بچے میرے ساتھ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا ویسے میں دعا کر رہا ہوں، اور اکثر میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے الفاظ بولتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو کچھ میں بولوں گا، جو کچھ بھی میں ان کے لیے بولوں گا، وہ اثر رکھتے ہیں۔ میں خداوند کی حضوری میں آتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے لیے اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالتا ہوں، ان کے لیے اچھی صحت کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے میں اچھی باتیں منہ سے نکالتا ہوں، کیونکہ میری زبان ماہر کاتب کا قلم ہے۔ جو کچھ بھی میں بوؤں گا وہ اگے گا، کیونکہ میرے الفاظ، جیسا کلام میں ہم نے مرکز کی انجیل میں پڑھا ہے، بیج ہے، اور بیج کی فطرت ہے اگنا۔ جب بھی آپ اپنی زبان کا استعمال کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے وہی الفاظ آپ کے لیے یا جس کے لیے آپ بول رہے ہیں لعنت کا باعث بن سکتا ہے، اس کے لیے موت کا باعث بن سکتا ہے، اس کے لیے بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ برکت کے الفاظ بولیں تاکہ آپ بھی باعث برکت ٹھہریں گے، کیونکہ جو دوسروں کو سیراب کرتا ہے وہ
خود بھی سیراب ہوتا ہے۔ اور یہ کلام کی باتیں ہیں، میری باتیں یا کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں، اور کلام کی باتیں ہیں، اور یہی وہ کلام ہے جو زندگی بخشتا ہے، یہی وہ کلام ہے جو آپ کے گھرانے کو خوشحالی بخشتا ہے، آپ کے فائنانسز کو بڑھاتا ہے، آپ کی زندگی میں شفا کو جاری کرتا ہے، معجزات کو آپ کے گھرانے میں، آپ کی زندگیوں میں جاری کرتا ہے، اور محبت کے بند میں آپ کو باندھ کے رکھتا ہے۔ یہی وہ کلام ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کلام کو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھرانے میں بولیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی بیوی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کلام کو بولیں، کیونکہ جو کچھ آپ بولیں گے وہ اگے گا، اور جو کچھ اگے گا وہ پھل لائے گا، اور جو بھی پھل آئے گا وہ آپ کا حاصل ہوگا۔ سو اپنے حاصل کی پہچان کے لیے جو کچھ بھی بولیں اچھا بولیں۔ اب اسی باب کی 25 امثال 25 باب کی اگر 15 آیت کو دیکھیں، گھروں میں جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا، وہ زبان ہی ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کی بہت، جو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک تنازعات ہونا، ایک خیالات میں تفریق ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر اپنی زبان سے جب ہم ان حالات کو برے سے بدتر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم موت کی طرف اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں، بیماریوں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب لعنت زندگی میں آتی ہے تو لعنت ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے ابلیس کے لیے کہ وہ آپ کی زندگی میں رول کرنا شروع کر دے۔ اس کو ایک قانونی حق مل جاتا ہے جب آپ کی زندگی میں لعنت آ جاتی ہے، کہ وہ آپ کی زندگی کو، آپ کے حالات کو، آپ کی خواہشات کو، آپ کی ضرورتوں کو مس لیڈ کر سکے اور اپنے طریقے سے چلانا شروع کر دے۔ ابلیس کا ایک ہی منصوبہ ہے کہ خاندانوں کو ختم کرے، خاندانوں کو برباد کرے، افراتفری کے ماحول میں ان کو رکھے، ایک لڑائی جھگڑے کے ماحول میں ان کو رکھے۔ محبت کو وہ جگہ نہیں لینے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ خاندان ترقی کرے، کیونکہ خاندان خدا نے بنایا ہے، اور اس لیے خدا نے خاندان بنایا ہے تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو، خدا کی پرستش کرنے والے لوگ سامنے آئیں، خدا کی پرستش کرنے والی نسلیں کھڑی ہوں، کیونکہ جو خدا کو پہچانتی ہے نسل، وہی ملک موعود میں داخل ہوگی۔ جو نسل خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالتی ہے، وہی ملک موعود میں داخل ہوتی ہے۔ یہ خدا کے کلام کی حقیقت ہے، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور یہ لا تبدیل کلام جو موسیٰ کے دور میں ایک اپنی تاثیر رکھتا تھا، وہی کلام آج بھی اسی تاثیر کے ساتھ، اسی قدرت کے ساتھ ہمارے سامنے ہے۔ وہ سب نسلیں، وہ سب لوگ جو خدا کے کلام کے خلاف کھڑے ہوئے، جو بڑبڑائے، جنہوں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا، جو خدا کے کلام کے جو قدرت والا اور فتح بخشنے والا کلام ہے، اس سے ہٹ کر اپنے سوچ اور اپنے خیالات کے سامنے رکھ کر وہ بڑبڑانے والے لوگ، جب جیسا انہوں نے بولا ان کے لیے ویسا ہی ہوا۔ ہمیشہ اپنے لیے اچھا بولیں۔ جنہوں نے اچھا بولا وہ ملک موعود میں انہوں نے ان ساری برکتوں کو انجوائے کیا جو خدا نے ان کے لیے لکھی تھی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنے الفاظ کا چناؤ خوبصورت کریں۔ غصہ آئے، دماغ کو موقوف نہ ہونے دیں، اپنی سوچوں کو موقوف نہ ہونے دیں، یسوع کو اپنی زندگی میں رکھیں۔ جب شاگرد کشتی میں تھے، کشتی تلاطم موجوں میں تھی، پانی بھر رہا تھا، ڈوبنے کو تھے، وہ مر رہے تھے، ایک جو تجربہ کار لوگ تھے، وہ ان موجوں کا، تلاطم موجوں کا جو سامنا نہیں کر رہے تھے، وہ یسوع کے پاس آئے۔ یسوع نے ان کے حالات کو یکسر بدل دیا۔ وہ جو مرنے کو تھے، جن کی ساری قابلیت فیل ہو چکی تھی، جب وہ یسوع کے پاس آئے، ان کے حالات بدل گئے، طوفان تھم گئے، اور کشتی بالکل آرام کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ غصہ ہو، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، آپ کا ڈیل کرنا حالات کو بہتری کی طرف، اور ان کو جو برے جو ایک ٹریک ہے اس پر لے جا سکتے ہیں، ان کو ابتر سے ابتر کر سکتے ہیں۔ چناؤ آپ کا ہے، فیصلہ آپ کا ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ زندگی رکھتے ہیں، آپ کے الفاظ میں قدرت ہے۔ یعقوب
کے خط میں ہم اس چیز کو بڑا کلیئرلی دیکھتے ہیں، وہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑی سادگی کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ میں نے اکثر جو مائیں ہوتی ہیں، بچہ شرارتیں کرتے ہیں، وہ اکثر ان کو برے الفاظ کے ساتھ ان کو بولتی ہیں، غصے کے ساتھ۔ کلام کہتا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ ماہر کاتب کا قلم ہے۔ یہی کلام کہتا ہے کہ اسی زبان میں زندگی ہے اور اسی زبان میں موت ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا نہیں بولتے تو ہم اپنے بچوں سے اچھی توقع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے جو بیج بویا ہے ویسا ہی پھل ہمیں اپنے بچوں کی زندگی میں نظر آئے گا۔ جو بیج ہم اپنے حالات میں بو رہے ہیں ویسے ہی حالات ہمارے سامنے نظر آئیں گے۔ یعقوب کے خط اس کے 3 باب کی 2 سے 6 آیت کو پڑھتے ہیں، اس میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے۔ یوں لکھا ہے، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ 3 باب اور اس کی 2 سے 6 آیت، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گما سکتے ہیں۔ دیکھو، جہاز بھی اگرچہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعہ سے مانجھی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں۔ اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو، تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے، وہ سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یعقوب بڑا ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کا چناؤ عقل مندی، دانش مندی اور پاک روح کی رہنمائی سے کریں۔ رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ زبان جو آگ لگانے والی ہے، یہ زبان جو گھرانوں کو ختم کر دینے والی ہے، برباد کرنے والی ہے، اسی زبان کے وسیلہ سے گھرانے بھی برکت پائیں گے، اسی زبان کے وسیلہ سے آپ کے حالات بھی برکت پائیں گے، اسی زبان کے وسیلہ سے آپ کی زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ کلام میں ایک بہت خوبصورت ایک حوالہ ہم سلاطین میں، 2 سلاطین میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے 4 باب میں ایک شنیمی عورت کا ذکر ہے۔ یہاں پر اس کا بیٹا مر گیا، وہ اپنے ہسبینڈ کو کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا اس کا مر گیا، ایک ہی اس کا بیٹا تھا جو بڑی ان کے بہت دیر بعد ان کی زندگی میں آیا۔ یہاں پر ہم اس کے 4 باب کی 23 آیت کو دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت۔ اس نے جواب دیا، اچھا ہی ہوگا۔ اس کا بیٹا گھر میں مرا ہوا ہے، وہ نبی کے پاس جا رہی ہے، خدا کے بندہ کے پاس جا رہی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے وہی میرے لیے ایک ایسی برکت کا باعث ٹھہرے کہ خدا نے مجھے اولاد دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا بندہ ہے، اور جو کچھ وہ بولتا ہے خدا کی رہنمائی سے بولتا ہے، خدا اس کی رہنمائی کرتا ہے الفاظ میں، اور وہ خدا کی مرضی کے بغیر اس کے الفاظ نہیں تھے۔ اس لیے خدا نے اس کو برکت دی اور اس کے بیٹا ہوا، اور وہ بیٹا مر گیا۔ وہ اس کے پاس کیوں جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلیں گے وہ میری بہتری کے لیے ہوں گے، کیونکہ وہ جو بولتا ہے خدا کی طرف سے بولتا ہے۔ جس کا بیٹا مرا ہوا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، اس کے یہاں پر اگر ہم الفاظ کو غور سے امیجن کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی تسلی میں تھی، جلدی میں تھی، مگر اس کے پاس ایک تسلی تھی کہ جو بھی الفاظ اس خدا کے بندہ کے منہ سے نکلیں گے وہ میرے لیے اچھے ہوں گے۔ اسی لیے وہ اس قدرت سے واقف تھی
جو الفاظ کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں، اس کے گھرانے میں خوشیوں کا باعث بنی، اس نے بھی اچھا ہی بولا، کیونکہ وہ اپنے خدا سے واقف تھی۔ وہ کیا کہتی ہے؟ جس کا بیٹا مرا ہوا ہے اچھا ہی ہوگا۔ پھر اگر اس کی 26 آیت کو ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ، کیا تو خیریت سے ہے؟ تیرا شوہر خیریت سے ہے؟ بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے جواب دیا، خیریت ہے۔ دوسری دفعہ پھر جب مرد خدا نے اس کو دیکھا کہ وہ میری طرف آ رہی ہے، اس نے اپنے بندے کو بھیجا کہ اس سے یہ چیزیں دریافت کر کہ سب ٹھیک ہے۔ اس نے وہاں پر کوئی رونا پیٹنا شروع نہیں کیا، اس نے وہاں پر واویلا کرنا شروع نہیں کیا، اس نے پھر اس ان قدرت والے الفاظ کا استعمال کیا، کیا؟ خیریت ہے، جبکہ اس کا بیٹا گھر میں مرا پڑا ہے۔ پھر اس کی اگر 36 آیت میں ہم دیکھیں تو یوں لکھا ہے، تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا، اس شنیمی عورت کو بلا لے۔ سو اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا، اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ بیٹا مر گیا، شوہر کو اس نے نہیں بتایا، الفاظ اس کے منہ سے کیا نکل رہے ہیں؟ اچھا ہی ہوگا، سب خیریت ہے۔ اور اس کا رزلٹ اس کو جو 26 آیت ہے، 36 آیت، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کے بیٹے نے زندگی پائی۔ جب آپ کے منہ سے نا امیدی نکلے گی تو نا امیدی آپ کے سامنے آئے گی۔ جب آپ خدا پر ایمان رکھنے والے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، یسوع نام کی قدرت سے آپ واقف ہیں، تو یقین کریں جو کچھ آپ ایمان سے کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ آپ پہاڑوں کو کہیں گے وہ سرک جائیں گے۔ آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے جاننا کہ کس طرح وہ جائیں گے، وہ اس کا کام ہے، اس کی قدرت یہ سب کچھ کرنے جو سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ پہاڑوں کو بھی ہٹا سکتی ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتی ہے۔ یسوع نے جب لازر کو آواز دی تو لازر قبر میں سے نکل آیا۔ یسوع نے لازر کا نام لے کر اس کو بلایا، کیونکہ یسوع صرف لازر کو ہی اس وقت زندہ کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر یسوع سب مردوں کو آواز دیتا تو سب مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک مالک اپنے نوکر کے لیے یسوع کے پاس آتا ہے اس کی شفا کے لیے، تو وہ یسوع کو کہتا ہے، اگر تو کہہ ہی دے تو میرا جو نوکر ہے، میرا بندہ ہے، وہ شفا پا لے گا۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ جو بھی اس کے منہ سے الفاظ نکلیں گے وہ تاثیر رکھتے ہیں، اور ویسا ہی ہوگا جیسا اس کے منہ سے الفاظ نکلیں گے۔ یسوع کلام میں ہی لکھا ہے کہ ہاں کی جگہ پہ ہاں اور نہ کی جگہ پہ نہ۔ بہت زیادہ جو زبان کا استعمال ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت سے جو کڑوے بیج ہیں وہ بو جاتا ہے، اور بیج کڑوا ہو کیسا بھی ہو، پھر کہوں گا کہ بیج کی فطرت ہے اگنا، اور اگر وہ اگے گا تو آپ کو اس کا حاصل آپ کے سامنے ہوگا، وہ آپ ہی کا حاصل ہوگا، آپ نے ان حالات کو فیس کرنا ہی ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے جو جاننے والے ہیں، جو صرف الفاظ کی لعنتوں کی وجہ سے ہی بہت سی تکلیفوں میں رہے۔ اب اگر میں ایک ہمارے دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، خداوند میں وہ ہیں، خدمت میں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی زندگی کی جو مالی مشکلات ہیں، اکثر جو وہ بیمار رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے بہت سے غلط الفاظ بولے گئے ہیں۔ وہ خدمت میں بھی ہے، ان سارے حالات کو بھی وہ فیس کر رہا ہے۔ اس نے خود بھی بہت سے غلط الفاظ بولے ہوئے ہیں جو دوسروں کے لیے باعث موت ہو سکتے ہیں، جو دوسروں کے لیے بیماریوں کا لعنت کا باعث ہیں۔ وہ ان باتوں سے واقف ہے، اس مکاشفہ سے بھی واقف ہے کہ میرے الفاظ کی وجہ سے یا کن لعنتوں کی وجہ سے میرے حالات بہتر نہیں ہو رہے، میں اکثر بیمار رہتا ہوں۔ وہ اس باتوں سے واقف ہے، مگر سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ پورے طور پر اس لعنت سے نہیں نکل رہا۔
اکثر جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں نا، ایوب کی زندگی میں اگر برے حالات آئے، تکلیفیں آئیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں لعنت تھی۔ ہر برے حالات کے پیچھے کوئی وجہ لعنت نہیں ہوتی، مگر ہمیں پتا ہوتا ہے، ایوب کو پتا تھا کہ اس نے کیسی زندگی گزاری ہے، اس لیے وہ اپنے دوستوں کے سامنے بھی کھڑا رہا، اپنی بیوی کے سامنے بھی کھڑا رہا، اور زندہ خدا کی اس نے تکفیر نہیں کی، وہ اسی کو وڈیاتا رہا، اسی کی تعظیم کرتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی لعنت نہیں ہے، میں خدا کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہوں۔ ہمیں پتا ہوتا ہے، اکثر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارے حالات کی وجہ کیا ہے، ہمارے جو بیماری اتنی پرولونگ ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں آپ کی آزمائش، آپ کی قوت سے زیادہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا۔ آپ کی آزمائش وہ جب وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا، آپ کا امتحان لے گا، تو وہ انہی پیرامیٹرز میں آپ کو رکھے گا جن پیرامیٹرز میں آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ مگر شیطان آپ کی زندگی میں ان چیزوں کو پرولونگ کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ نا امیدی کو آپ کی دلوں میں، آپ کی سوچوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ نا امیدی جب ہمارے الفاظ کے منہ سے نکلتی ہے، الفاظ میں سے نکلتی ہے، وہ ہماری زندگی پر اثر رکھتے ہیں، اور ہم برے سے برے حالات میں اکثر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر جو بیمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نہیں لگتا میں ہوں بچنا ہے، مینوں لگتا میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ یہ بھی وہ الفاظ بول رہا ہے، مگر وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے الفاظ کیا تھے؟ اگر میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو شفا پا لوں گی۔ اس کے بھی الفاظ تھے، جیسا اس نے اپنے لیے بولا ویسا ہی اس کی زندگی میں ہوا۔ جیسا ہم اپنے لیے بولیں گے ویسا ہماری زندگی میں ہوں گے۔ ہمارے پاس یہ قدرت ہے کہ پہاڑ ہٹ جائیں، وہ ہٹ جائیں گے۔ ہمارے پاس یہ قدرت ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے شفا کو ریلیز کروں، ان کی برکتوں کو ریلیز کروں، ان الفاظ کے وسیلہ سے جو خدا کا کلام میرے الفاظ میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ وہ اختیار میرے اندر ہے، میرے الفاظ میں ہے۔ میں اپنے بچوں کے لیے کیسا بیج بو رہا ہوں۔ یشوع کی جو ایک برکت ہے، یشوع کی ترقی ہے، اس کی فتوحات کی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، دن رات اسی پر دھیان رہے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ جو کچھ بھی بولتا ہے خدا کی رہنمائی سے بولتا ہے، اور جو کچھ بھی خدا اسے کہتا ہے وہ وہی بولتا ہے۔ اور یشوع کا روب بنی اسرائیل پر موسیٰ سے زیادہ تھا، کیونکہ وہ وہی بولا جو خدا نے اس سے کہا، وہ وہی بولا جو بنی اسرائیل کی برکت کے لیے تھا۔ اپنے گھرانے کے لیے وہ کیسے الفاظ بولتا ہے؟ وہ کسی میراث کی فکر میں نہیں ہے، وہ کسی زمین کی فکر میں نہیں ہے، وہ جائیداد کی فکر میں نہیں ہے، وہ اپنی نسل کی دولت کی فکر میں نہیں ہے کہ وہ کیسے زندگی گزاریں گے۔ اس کو پتہ ہے، اس کی زندگی میں یہ بید کھل چکا ہے کہ جب خدا میری زندگی میں ہے تو میری زندگی میں قدرت ہے، خوشحالی ہے، بحالی ہے، سب کچھ ہے۔ اسی لیے وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے کہتا ہے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خدا ہی کی پرستش کریں گے۔ کیسے الفاظ اس نے اپنی اولاد کے لیے بولے، بنی اسرائیل کے لیے اس نے کیسے الفاظ بولے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکن نے جو تھے وہ لالچ کی، اور کچھ چیزیں تھی اس نے چھپا لی جن کے لیے خدا نے منع کیا تھا، تو وہ اس ایک چھوٹے سے شہر ای کو فتح نہیں کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ لعنت وہاں پر موجود تھی۔ جب لعنت ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھرانوں میں ہوگی، تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، بائبل میں آپ کو سینکڑوں ایسی گواہیاں ملیں گی، آپ کبھی بھی خدا کی فتح کو، بحالی کو، خوشحالی کو، برکتوں کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ کیونکہ پھر کہوں گا، لعنت ایک قانونی حق شیطان کو مل جاتا ہے جب ہماری زندگی میں لعنت ہوتی ہے، کہ وہ ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرے۔
اور وہ آپ سے پوچھ کر انٹرفیئر نہیں کرتا، وہ مداخلت کرتا ہے آپ کے معاملات میں، وہ مداخلت کرتا ہے آپ کے سوچنے کی قوت میں، وہ مداخلت کرتا ہے آپ کے اعمال میں، وہ آپ کو مس لیڈ کرے گا جیسے اس نے ہوا کو مس لیڈ کیا۔ آپ ایک غلط ٹریک پر چلے جائیں گے اور اس کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ خدا کی حضوری سے دوری۔ حزقیل کی کتاب کو اگر ہم دیکھیں، وہاں پر بھی بولنے کے حوالے سے، منہ کے الفاظ کے حوالے سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے آئی تھنک 37 باب میں ہے، ہڈیوں کی وادی کا جو ذکر ہے۔ خدا اس کو کہتا ہے یہ زندہ ہو سکتی ہیں، اس کے لیے یہ ناممکن ہے۔ مگر جب خدا نے کہا کہ ان ہڈیوں پر نبوت کر، تو کیا نبوت کی؟ خدا کا کلام، یہ زندگی بخش کلام جب سوکھی ہڈیوں پر بھی آئے گا تو ہڈیوں پر نسیں چڑھ جائیں گی، گوشت ان پر آ جائے گا، رگیں چڑھ جائیں گی، اور زندگی کا دم ان سوکھی ہڈیوں میں بھی آ جائے گا جب ہم زندگی کا کلام بولیں گے۔ امثال کی کتاب میں ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی اور موت زبان کے اختیار میں ہے۔ حزقیل نبی کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا ہے سوکھی ہڈیوں کے لیے؟ زندگی کا کلام، اور زندگی کے کلام نے اپنا اثر دکھایا اور ہڈی ہڈی سے مل گئی اور نسیں ان پر چڑھ گئیں، گوشت ان پر چڑھ گیا اور وہ زندہ ہو گئے۔ آج ہم کیسے حالات میں ہیں، ہم کیسی وادی میں ہیں، ہم کیسی سچویشن میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر بہت تیرے ایسے گھرانے ہیں جن کی اولاد نشہ کر رہی ہے، پیرا روی میں ہے، کیونکہ ان کے والدین بھی ایسے ہی تھے۔ یہاں پر ہمارے گلی میں ایک فیملی ہے، وہ ان کا والد فوت ہو گیا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ جیسے ہم ہیں ہمارے بچوں نے بھی ویسا ہی ہونا ہے۔ آج بھی اس کے بچے ویسے ہی ہیں جیسا وہ تھا، جبکہ باقی جو ان کے ساتھ جوان ہوئے اسی گلی میں وہ سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مگر وہ جو اپنے بچوں کے لیے صرف نا امیدی کا بیج بوتا رہا، اس کے بچے آج بھی نا امیدی میں ہیں، اور وہ اپنے باپ کے لیے اچھے الفاظ نہیں بولتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے زندگی بونا شروع کر دیں۔ بیماری ہے، حکم کریں بیماری کو کہ یسوع کے نام میں میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ میری زندگی سے، میرے گھرانے سے چلی جا۔ برے حالات ہیں، یسوع کے نام میں اس کو حکم دیں، کیونکہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے۔ آپ کی زبان میں خدا نے، آپ کے الفاظ میں خدا نے یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ آپ ابلیس پر فتح حاصل کریں۔ ابلیس بھی اسی ٹول کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو بدتر سے بدتر حالات میں لے جاتا ہے، اور آپ کے پاس یہ قدرت ہے کہ آپ اسی ٹول کو استعمال کرتے ہوئے زندگی کو جاری کر سکتے ہیں۔ صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ جیسے یعقوب کے خط میں ہم نے دیکھا ہے، گاڑی کا جو سٹیئرنگ ہے، گاڑی 4 پہیوں پر چل رہی ہے، مگر ہم نے اس کو کدھر کو موڑنا ہے، آگے دیوار میں ہم اگر اس کو مار رہے ہیں یا صحیح راستے پر لے کر جا رہے ہیں، تو وہ ہمارے ہاتھ میں ہے سارا کنٹرول۔ ہماری زبان بھی ایسے ہی ہے جو ہماری زندگی کو ڈرائیو کر رہی ہے، ہماری زبان ہی ہے جو ہمارے گھر میں برکتوں کو ڈرائیو کر رہی ہے۔ ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم ان برکتوں کو ریلیز کریں اپنی فیملی کے لیے۔ آخر میں متی کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 19 آیت کو دیکھیں گے، کنکلوڈ کروں گا۔ یوں لکھا ہے، میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ آمین۔ آپ کے پاس یہ اختیار ہے، آپ کو کنجیاں دی گئی ہیں۔ کس چیز کی کنجیاں دی گئی ہیں؟
जिंदगी की कुंजियां दी गई हैं, खुशहाली की कुंजियां दी गई हैं, बरकतों की कुंजियां दी गई हैं, मोजज़ात की कुंजियां दी गई हैं। इन कुंजियों का सही तौर पर इस्तेमाल करना सीखें। इख्तियार आपके पास है, इख्तियार मेरे पास है। आपकी ज़ुबान में ये कुदरत है कि आप ज़िंदगी को रिलीज़ करें, और खुदा का कलाम इस बात पर मोहर करता है कि जो कुछ आप ईमान के साथ बोएंगे, आसमान पर भी वो आपके हक में लिखा जाएगा। आपके पास ये इख्तियार है। अम्साल 18 बाब में जैसा हमने देखा कि ज़िंदगी और मौत, जो 18 बाब में ज़िंदगी और मौत है वो ज़ुबान के इख्तियार में है। और खुदा का कलाम हमें मत्ती 19 और 16 में, 16 और 19 में हम देखते हैं कि यीशु हमें ये इख्तियार दे रहा है। तो ज़िंदगी रिलीज़ कर रहे हैं या मौत रिलीज़ कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। हमने कैसी ज़िंदगी को रिलीज़ करना है। मैं एक छोटी सी गवाही दूंगा और उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। मैं जब हॉस्पिटल में था, तो जब खुदा ने मुझे शिफा दी, मैं रूहानी तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग था, ईमान मेरा बड़ा बढ़ चुका था। मगर जब मैं वॉशरूम तक जा रहा था जो काफ़ी दूर था, तो मैं 3 दफ़ा गिरने लगा। बहुत ही बुरी हालत में था, मेरा जिस्म इतना लागर हो चुका था। मगर यूं ही खुदा के पाक रूह ने मेरी रहनुमाई की और मैंने अपने जिस्म को हुक्म दिया कि जो फतह खुदा ने मुझे बख्शी है उसको एक्सरसाइज कर, उसको ओन कर। उसी वक्त मेरे जिस्म में कुव्वत आई और मैं बिल्कुल नॉर्मल चलना शुरू हो गया। बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। अल्फाज आपके पास हैं, उससे आप अपने बच्चों की ज़िंदगियों में अच्छे बीज बोएं, अपने हालात को बेहतर से बेहतर करें। मैंने बहुत सी ऐसी एक्सरसाइजेस की हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली में, जिससे खुदा ने हमें वो रिज़ल्ट दिए हैं। जब मैं हॉस्पिटल में था और डॉक्टर्स ने 100% कह दिया था कि ये नहीं बचेगा, और मेरी मेरी भी हालत ये थी कि मैं नहीं बचूंगा, मेरे बड़े भाई ने एक बात कही थी, खुदावंद हमारी ज़िंदगियां ज़ाया नहीं होनी चाहिए। उसने हमारी ज़िंदगियों को ज़ाया नहीं होने दिया, बल्कि जो एक मौत तक बीमारी मुझे लेकर गई, उसी मौत तक ले जाने वाली बीमारी को खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही बनाया, और मेरी गवाही के वसीला से बहुतेरी ज़िंदगियों ने बरकत पाई। अल्फाज कैसे बोले गए। जब मैं बीमार था, मौत की कश्मकश में था, मेरे लिए कोई ऐसा नहीं जिसने बुरे अल्फाज बोले हों, अच्छे अल्फाज बोले गए। वो अल्फाज अपनी तासीर के साथ जब मेरे लिए खुदा के हजूर पहुँचे, तो खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया। डॉक्टर्स के लिए ये एक मौजज़ा था, उनके लिए ये हैरानगी की बात थी कि इतनी सीवियर कंडीशन में विद इन आवर्स बंदा सरवाइव नहीं कर सकता, और ये उठकर खड़ा हो गया। खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। और आज के कलाम को सामने रखते हुए मैं वालिदैन से ये दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों के लिए किचन में हों, जॉब पर हों, कहीं पर भी हैं, अच्छे अल्फाज बोलना शुरू करें अपनी ज़िंदगी के लिए। जैसे उस जिसका बेटा मरा हुआ है और वो कह रही है अच्छा ही होगा, सब खैरियत है। खुदावंद पर नज़र लगाएं और उसकी कुदरत को सामने रखकर अपने अल्फाज को रिलीज़ करें। आपके हालात बदलेंगे, बीमारियां काफूर होंगी, और मोजज़ात आपकी ज़िंदगियों में जगह बनाएंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे।